رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا شاہد خفا ہے منا کے لا جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا شاہد کے حضور خفا ہے منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں ابو بکر سے آئین عشق و وفا کے لا دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازہ علم سے خیرات جا کے لا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ہمارے ذمے بحیثیت مسلمان دو کام ہیں نمبر ایک امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا نمبر دو امت کا ایمان اور اعمال بچانا جس طرح دنیاوی زندگی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں نمبر ایک اموال کو جمع کرنا نمبر دو جمع شدہ اموال کو محفوظ کرنا اگر مال جمع نہ کریں تو کام چلتا نہیں ہے اور جمع کیا ہوا مال محفوظ نہ کریں تو بھی کام بنتا نہیں ہے اس لیے دکان پر مال جمع بھی کرتے ہیں اور جو صبح سے شام تک جمع کریں اس کو پھر محفوظ بھی کرتے ہیں اموال کو جمع کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے اور جمع شدہ اموال کو محفوظ کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے امت کو ایمان اور اعمال پہ لانے کا طریقہ اور ہوتا ہے اور جب آ جائے تو اس کی ایمان اور اعمال بچانے کا طریقہ اور ہوتا ہے امت کو ایمان اور اعمال پہ لاتے ہیں فضائل سے اور امت کا ایمان اور اعمال بچاتے ہیں دلائل سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ یہ ایمان پہ لانے کی بات ہے وجادلہم باللتی احسن یہ ایمان بچانے کی بات ہے قرآن کریم نے لانے کی بات بھی کی ہے اور بچانے کی بھی کی ہے ہمارے بعض کم علم حضرات جن کے پاس علم نہیں ہوتا مگر علم پہ ناز بہت کرتے ہیں ان کو لانے کا طریقہ تو معلوم ہوتا ہے بچانے کا نہیں ہوتا اس لیے جب کوئی آدمی بچانے کی بات کرے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے حالانکہ کم علمی اپنی ہے تو کہتے ہیں نہیں بچانا غلط ہے حالانکہ لانا بھی ضروری ہے اور بچانا بھی آپ بازار سے جاتے ہیں تو کپڑا خرید کے لاتے ہیں پہننے کے لیے لیکن بعد میں کپڑے کو گندا ہونے سے بچاتے بھی ہیں گندا ہو جس کی دھو کر صاف بھی کرتے ہیں تو جس طرح نیا کپڑا لاتے ہیں اس کپڑے سے داغ دبے دور بھی کرتے ہیں اگر مسلمان پر داغ دبے ہیں تو اس کو دور بھی کرنا پڑتا ہے بہترین طبیب اور ڈاکٹر کون ہوتا ہے جو اپنے مریض کو دوا بھی دے اور پھر اپنے مریض کو دوا بھی دے اور غذا بھی دے صرف غذا دے تب بھی کام نہیں چلتا اور غذا کے بعد دوا دے نہ دے تب بھی کام نہیں چلتا تو غذا بھی چاہیے اور دوا بھی چاہیے دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ طبیب یہ بھی بتاتا ہے کہ تم نے کیا کھانا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کیا نہیں کھانا اگر کوئی بندہ کہ کیا نہیں کھانا تو لوگ کہیں بہت غلط آدمی ہے بتاتا ہے کیا نہیں کھانا تو کھانا بھی بتانا ضروری ہے اور جس سے بچنا چاہیے یہ بتانا بھی ضروری ہے امت میں فتنے اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب امت کے مقتدا ایک چیز کو اختیار کر کے دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں لانے والی محنت تو کرتے ہیں اور بچانے والی نہیں کرتے اس میں پھر امت میں فساد ہوتے ہیں آپ ایک اچھے سے اچھا بنگلہ
اچھے سے اچھی کوٹھی، اچھے سے اچھا مکان بنائیں۔ تو آپ ایمان کے ساتھ بتاؤ، اگر اس مکان میں ہوا کی وجہ سے گندگی لگے، مٹیاں اور مچھر پیدا ہوں، تو اس کو ختم کرنے کی بھی ترکیب سوچتے ہیں کہ نہیں؟ اور جب آپ نے مکان بنایا ہے، قالین بچھائے ہیں، پردے لگائے ہیں، فانوس لگائے ہیں، اس میں خوشبو چھڑکی ہے، تو مکان زبردست ہوا ہے۔ لیکن اگر گرمی کے موسم میں مچھر آئیں تو ان مچھروں کو ختم کرنے کے لیے آپ سپرے بھی کرتے ہیں، اور جب سپرے چھڑکے ہیں تو کچھ نہ کچھ بو تو آتی ہے نا۔ اب اس وجہ سے آپ سپرے کی افادیت کا انکار کر دیں تو پھر مچھر داخل ہوں گے، اور آپ کے گھر کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو گھر میں موت آنا شروع ہو جائے گی، مرض پیدا ہوں گے۔ تو جب فتنوں کے تحفظ کے لیے چھڑکاؤ کریں تو کچھ نہ کچھ بھو کا ماحول پیدا ہوتا ہے، اس ماحول کو 2-4 دن کے لیے برداشت کریں تو پھر ہمیشہ فتنے اپنا وجود ختم کر جاتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے احباب، جس پر ہمیں بہت تعجب ہوتا ہے کہ ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں اور اعتراضات کر مارتے ہیں۔ میں جب بھی کسی علاقے میں جاؤں اور میرا پہلا سفر ہو تو میری سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میری گفتگو کو وہاں کے علماء اور مشائخ سنیں، عوام کو بعد میں لائیں، پہلے مشائخ اور علماء سنیں۔ کیوں؟ ہوتا یہ ہے کہ میری گفتگو عوام سنتی ہے، مشائخ اس میں آتے نہیں ہیں، عوام سنتی ہے، علماء سنتے نہیں ہیں، اور میرے جانے کے بعد پھر وہی کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت تھی، اس کی کیا ضرورت تھی۔ اگر ان نے بات سنی ہوتی تو کبھی بھی اعتراض نہ ہوتا، جب سنیں گے نہیں تو اعتراضات تو ہوں گے۔ اس کو میں دوسرے لفظوں میں یوں کہتا ہوں کہ بہت سارے احباب دنیا بھر میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے میرے بارے میں بہت کچھ سنا ہوتا ہے لیکن مجھے نہیں سنا ہوتا۔ دو لفظ میں فرق کریں، میرے بارے میں سنا ہوتا ہے، مجھے نہیں سنا ہوتا۔ جب آدمی کسی کے بارے میں سنے تو ذہن اور ہوتا ہے، اور جب کسی کو سنے تو ذہن اور ہوتا ہے۔ کسی کے بارے میں سنے تو ذہن اور ہوتا ہے، اور جب کسی کو سنے تو پھر ذہن اور ہوتا ہے۔ میں اس پر بھی دلیل پیش کرتا ہوں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میرے 1.5 گھنٹے کے بیان میں آپ ایک جملہ بھی ایسا ثابت نہیں کریں گے جس پر دلیل نہ ہو۔ جو میں نے صبح بیان کیا آپ اس کو پھر دوبارہ سنیں، ابھی نہیں آپ کو مزہ آئے گا، ابھی تو سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی نظر ہوتا ہے نا۔ آپ اس کی کیسٹیں کریں اس بیان کی، اور پھر بعد میں خلوت میں بیٹھ کے سننا، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بیان کتنا مدلل ہوتا ہے۔ ایک ایک جملے پر میں دلیل لاتا ہوں، ایک ایک لطیفے پر دلیل، ایک ایک مثال پہ دلیل لاتا ہوں، بغیر دلیل کے جملہ میں نہیں کہتا۔ تو میں یہ بات کہہ رہا تھا، آدمی کسی کو سنے تو ذہن اور ہوتا ہے، اور جب کسی کے بارے میں سنے تو ذہن اور ہوتا ہے۔ اس پر میں دلیل پیش کرنے لگا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں، ایک خاتون نے مکہ مکرمہ سے جا رہی بوڑھی عورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گٹھڑی سامان کی اپنے سر پہ اٹھائی، اماں جان کہاں جانا ہے؟ فلاں جگہ جانا ہے۔ سامان اٹھایا، اماں جان کو وہاں پہنچا دیا۔ جب چھوڑ کر آنے لگے تو اماں جی نے نصیحت کی کہ بیٹا مکہ میں جاؤ تو محمد سے بچ کے رہنا صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا مکہ میں واپس جاؤ تو محمد سے بچنا، نصیحت کر رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جس کو ترجمہ میں اپنے لفظوں میں کر رہا ہوں عوامی زبان میں، کہ اماں جان آپ نے محمد کو سنا ہے یا محمد کے بارے میں سنا ہے؟ آپ نے محمد کو سنا ہے یا محمد کے بارے میں سنا؟ اس نے کہا بیٹا میں نے محمد کو تو نہیں سنا، محمد کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ تو رسول اللہ سے فرمایا کہ جس کے بارے میں سنا وہ میں ہی ہوں، اگر اجازت ہو تو کچھ مجھے بھی آپ سن لیں۔ تو جب بوڑھی نے حضور کے بارے میں سنا، مکہ چھوڑ کے جا رہی تھی، جب حضور کو سنا تو واپس مکہ آ رہی تھی۔ کسی کے بارے میں سنے تو ذہن اور ہوتا ہے، اور جب کسی کو سنے تو پھر ذہن اور ہوتا ہے۔ ایک اور مثال سنیں، ہمارے امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام ہیں، کوفہ سے مکہ مکرمہ گئے، حضرت امام باقر سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے ان سے امام صاحب نے سلام کیا، حضرت امام نے سلام کا جواب صحیح طرح نہیں دیا، ایسے جیسے بندہ ناراض ہوتا ہے۔ کبھی آپ مدرسے میں جائیں نا اور استاد ناراض ہو، آپ سلام کریں تو پتہ ہے استاد کیسے جواب دیتے ہیں؟ اسی طرح انہوں نے امام صاحب کو جواب دیا کہ جس طرح کوئی ناراض اپنے شاگرد کو جواب دیتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کچھ خفا سے معلوم ہوتے ہیں، خیر تو ہے؟ فرمایا تیرے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ جب حدیث آتی ہے ادھر تیرا قیاس ہوتا ہے تو قیاس کے مقابلے میں حدیث کو چھوڑ دیتا ہے اور قیاس کو لیتا ہے، اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔
حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس کا میں ترجمہ اپنی زبان میں کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے سنا ہے یا میرے بارے میں سنا ہے؟ آپ نے مجھے سنا ہے یا میرے بارے میں سنا؟ انہوں نے کہا تجھے تو نہیں سنا، تیرے بارے میں سنا۔ حضرت امام صاحب نے فرمایا پھر آپ ذرا مجھے سنیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے ایک بات بتائیں، عورت کو جب ماہواری کا خون آتا ہے، حالت حیض میں ہوتی ہے، عورت کو مینسز آتے ہیں، ان دنوں میں عورت نماز، میں سارے لفظ کھل کے بتاتا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھ آئے، مسائل بیان کرنے میں حجاب سے کام نہیں لینا چاہیے۔ آپ یہ بتائیں ان دنوں میں عورت نماز بھی نہیں پڑھتی، روزہ بھی نہیں رکھتی، اور بعد میں روزے کی قضا کرتی ہے اور نماز کی قضا نہیں کرتی۔ میرا قیاس کہتا ہے روزے کی قضا نہ کرے اور نماز کی قضا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز اہم ہے بنسبت روزے کے، نماز اہم ہے بنسبت روزے کے، یہ نماز کی قضا کرے اور روزے کی قضا نہ کرے، یہ میرا قیاس کہتا ہے۔ لیکن میں نے اپنے قیاس کو چھوڑ دیا آپ کے نانا جی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے فرمایا ہے کہ روزے کی قضا کرے اور نماز کی نہ کرے، تو میں نے قیاس کو چھوڑا ہے حدیث کی وجہ سے۔ نمبر 2، مجھے آپ یہ مسئلہ بتائیں، جب آدمی فوت ہو جائے اور اس کا وارث بیٹا بھی ہو اور بیٹی بھی ہو، میرا قیاس کہتا ہے کہ بیٹی کو 2 گنا مال دیں اور بیٹے کو 1 گنا دیں۔ بیٹا طاقتور ہے، باہر جا کر کما لے گا، لڑکی کمزور ہے، یہ کہاں جائے گی؟ تو طاقتور کو تھوڑا دو، کمزور کو زیادہ پیسہ دو۔ لیکن آپ کے نانا جی کی کتاب قرآن اور حدیث نے بتا دیا کہ نہیں، مرد کو 2 گنا دو، عورت کو 1 گنا دو، تو میں نے قیاس کو چھوڑا ہے آپ کے نانا جی کی وجہ سے۔ اچھا، تیسرا مجھے مسئلہ بتائیں، ایک طرف چھوٹا پیشاب ہے اور ایک طرف مادہ منویہ ہے، منی، ان میں سے نجاست کی غلاظت کس میں ہے؟ انہوں نے کہا جی پیشاب میں۔ فرمایا اچھا، پھر قیاس کہتا ہے کہ جب بندہ چھوٹا پیشاب کرے تو غسل کرے اور منی کی وجہ سے غسل نہ کرے، اس لیے کہ اس میں خفت ہے اور اس میں غلاظت زیادہ ہے۔ لیکن آپ کے نانا جی نے فرمایا کہ منی میں وضو ہوتا ہے، غسل ہوتا ہے، اور پیشاب کی وجہ سے وضو کرنا پڑتا ہے، استنجا اور وضو ہے۔ تو میں نے قیاس کو چھوڑا آپ کے نانا جی کی وجہ سے، حدیث کی وجہ سے۔ امام باقر اٹھے اور امام ابو حنیفہ کا ماتھا چوم لیا اور فرمایا ابو حنیفہ تو سچ کہتا ہے، میں نے تیرے بارے میں سنا ہے، تجھے نہیں سنا۔ تو میں بھی کہتا ہوں رنگون والو، آپ نے میرے بارے میں سنا ہے، مجھے نہیں سنا۔ جب تک آدمی کسی کو نہ سنے شبہات کا شکار ہوتا ہے، اور جب کسی کو سنے شبہات پھر ختم ہوتے ہیں۔ اس لیے میں کسی بھی علاقے میں جاؤں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ پہلے اس علاقے کے علماء اور مشائخ کی خدمت میں حاضری دے، تاکہ ان کے سامنے بات ہے کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں اور ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہمیں کون سی تکلیف ہے، ہمیں کون سا درد ہے جو پوری دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں، ہمارا درد بھی تو سمجھو۔ شوق سے تو کوئی آدمی گھر سے بے گھر نہیں پھرتا، شوق سے 24 گھنٹے سفر کوئی نہیں کرتا۔ اس دور میں ہر بندہ مشغول ہے، آپ کے مدارس ہیں، میرا مستقل مدرسہ ہے، مرکز اہل سنت والجماعت کے نام پہ، میری مستقل خانقاہ ہے، میری مستقل زمین اور میرا کاروبار ہے، سب کچھ میں چھوڑتا ہوں۔ میں نے کہا تمہاری 1 بیوی ہے، میری 3 ہے، اور میں سب کچھ چھوڑ کے دوڑتا ہوں، تو میں پاگل تو نہیں ہوں کہ میں گھر سے بے گھر پھرتا ہوں۔ ہر کوئی درد تو ہے جس کی جو ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، اس ہمارے درد کو سمجھو، پھر بھی کوئی بات غلط ہو پھر ہمیں سمجھاؤ، تاکہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں اور اپنے کام کو ٹھیک رخ پر لے کر چلیں۔ خیر، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جو عنوان سمجھانا چاہ رہا تھا، میں نے کہا امت کو ایمان پہ لانا اور امت کا ایمان بچانا، امت کو اعمال پہ لانا اور امت کے اعمال بچانا، یہ دونوں کام ہمارے ذمہ ہیں۔ لانے والی محنت کو ادعو اور بچانے والی محنت کو جادل۔ ادعو بھی ضروری ہے اور جادل بھی ضروری ہے، دونوں ضروری ہے۔ فرق کیا ہے؟ بعض لوگ ہمیں نصیحت کرتے ہیں اور نصیحت کرنی چاہیے، وہ کیا کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ جادل تو پڑھتے ہیں، باللتی احسن بھی پڑھیں۔ میں نے کہا آپ ادعو تو پڑھتے ہیں، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ بھی پڑھیں۔ تو جس طرح مجادلہ یہ باللتی احسن کے ساتھ مشروط ہے، تو ادعو بھی تو بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ کے ساتھ مشروط ہے نا۔ ادھر شرط نہیں ہوگی تو حکم ختم ہو جائے گا، ادھر شرط نہیں ہوگی یہاں بھی حکم بدل جائے گا۔ تو نیتوں پر شک کرنے کی بجائے اصل اصول پر کام کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارا جو خاص کام ہے وہ امت کو بچانے والا ہے، خاص کام امت کو بچانے والا ہے، تبلیغ کا کام لانے والا ہے، مدارس کا کام لانے والا ہے، اور پھر ہمارا کام بچانے والا ہے۔ جیسے میں سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں، ایک آدمی مٹھائی کی دکان پہ جاتا ہے مٹھائی کھانے کے لیے،
فروٹ کی دکان پہ جاتا ہے پھل کھانے کے لیے، لیکن اگر مٹھائی کھا کر بد ہضمی ہو جائے، اگر فروٹ کھائے اور اس آدمی کے معدے میں خرابی پیدا ہو جائے تو پھر کلینک پہ جاتا ہے انجیکشن لگوانے کے لیے۔ تو یہ مدارس اور خانقاہیں اور تبلیغ یہ فروٹ اور پھلوں کی دکان ہیں، یہ مٹھائیوں کی دکانیں ہیں، اور جب کسی کو مٹھائی اور پھل ہضم نہ ہو تو پھر ہمارے کلینک پہ بھیجو، اس کو 2-4 انجیکشن لگائیں تاکہ ٹھیک ہو جائے۔ انجیکشن بھی ضروری ہے اور مٹھائی کھلانا بھی ضروری ہے۔ تو دنیا میں کوئی آدمی کلینک کا انکار تو نہیں کرتا نا، اور ڈاکٹر کو یہ نہیں کہتا تمہاری دکان پر پھل نہیں ہے تم ہمیشہ ٹیکے لگاتے ہو۔ اس نے کہا ہمارا کام ہی کلینک ہے، ہم ہر وقت ٹیکے ہی لگائیں گے نا، اس لیے کہ 2-4 انجیکشن لگے، اور اس انجیکشن کی وجہ سے کسی کو تھوڑی سی درد ہو تو وہ سی کرتا ہے، اس سی کی وجہ سے ہمیں کچھ نہ کہو، اسے تسلی دو کہ نہیں بیٹا ایک انجیکشن اور لگے گا تم ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے ہی کرتے ہیں نا، ڈاکٹر کے انجیکشن سے مریض اگر سی کرے تو ڈاکٹر کو برا کہتے ہیں، مریض کو تسلی دیتے ہیں۔ آپ لوگ مریض کو تسلی دیتے ہیں، ڈاکٹر کو برا نہیں کہتے، اور ہمارے مسئلے پر مریض کو تسلی نہیں دیتے، ہمیں برا کہتے ہیں کہ تم انجیکشن کیوں لگاتے ہو۔ بھائی جب ہم انجیکشن لگائیں گے تو سی سا تو کرے گا نا، تو جب سی ہو جائے تو اس کو تسلی دو، نہیں بھائی آپ 2-3 انجیکشن اور لگوا لو، کورس پورا کر لو، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ چلیں میں نے تھوڑا سا اپنا کام سمجھایا کہ ہمارا کام کیا ہے، ابھی میں سارا کام نہیں سمجھا رہا، وہ تو 1.5 گھنٹہ کام سمجھانے پہ لگ جائے گا، پھر بھی پتہ نہیں سمجھ آنا یا سمجھ نہیں آنا۔ پہلے مجلسوں میں تو ساری باتیں سمجھ نہیں آتی، میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنے اکابر کی جوتیوں کے صدقے میں الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ ہمیں خانقاہ کی زبان بھی آتی ہے، ہمیں درسگاہ کی زبان بھی آتی ہے، ہمیں اسٹیج کی عوامی زبان بھی آتی ہے، اور ہمیں مناظرے کی زبان بھی آتی ہے۔ ایسا بندہ مل جائے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ میں یہ بات تمہیں اس لیے کہتا ہوں کہ زندگی کا نہیں پتہ، شاید ملاقات ہو نہ ہو، شاید دوبارہ مل سکے نہ مل سکے، صدیوں بعد ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جن کو ساری نعمتیں اللہ یکجا عطا فرما دے۔ میری تصنیفات آپ کے علم میں نہیں ہے، میری آپ کتابیں دیکھیں آپ دھنگ رہ جائیں، اور ان موضوعات پر کتابیں ہیں جن کو ہاتھ کوئی نہیں لگاتا، اور جو کتاب ہمارے پاکستان سے شائع ہوتی ہے وہ کتاب دیوبند سے چھپتی ہے، میری ساری کتابیں آپ کو دیوبند سے ملیں گی۔ آپ ذرا اندازہ تو کریں، مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم دیوبند کے محتمم، میری 21 اپریل کو ان کو حرم میں ملاقات تھی 2012 میں، اس میں مجھے فرمان لگے کہ آپ سے ہمارا تعارف آپ کی تصنیفات کی وجہ سے ہے، ہمارا تعارف۔ مفتی سید احمد پالن پوری دامت برکاتہم مجھے پہلا فون 4 سال پہلے نیو یارک سے کیا، اور وہاں سے فرمان لگے میں سعید احمد نیو یارک سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جی کون سے سعید احمد؟ تو فرمایا آپ نے چونکہ تعارف پوچھے اس لیے بتا رہا ہوں، دارالعلوم دیوبند کا صدر مدرس مفتی سعید احمد پالن پوری۔ میں نے کہا جی فرمائیں کیسے یاد فرمایا؟ کہتے ہیں مبارکباد دینے کے لیے کہ مرید ہمارے ہیں، سنبھالے آپ نے ہیں، نیو یارک میں ہمارے مرید ہیں، لیکن آپ کی وجہ سے غیر مقلدیت کی فتنے سے بچے ہیں، تو میں مبارک دے رہا ہوں کہ آپ کا کام نیو یارک میں بھی ہے۔ اس لیے ہمارا کام آپ میں سے بہت سارے احباب کے علم میں نہیں ہے، تو کبھی تھوڑی بہت غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے، اللہ ہم سب کو غلط فہمیاں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آج کے اعتبار سے 3 موضوع تھے، نمبر 1 پیغمبر کی ذات، نمبر 2 پیغمبر کی بات، اور نمبر 3 پیغمبر کی جماعت۔ عنوان ہے ذہن میں، نمبر 1 پیغمبر کی ذات، نمبر 2 پیغمبر کی بات، اور نمبر 3 پیغمبر کی جماعت۔